بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی پیچھے ان کو کہا گیا مسلمانوں کو کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر کہا گیا کہ اگر تم واضح دلیلوں اور روشن نشانیوں کے باوجود بھی اسلام کے خلاف چلو اور اسلام کے اندر پورے داخل نہ ہو تو پھر اللہ جو ہے وہ بڑی حکمت والا ہے، تمہیں اس کا عذاب ضرور دیا جائے گا کہ تم دلیلوں اور واضح نشانیوں کے باوجود جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور کس چیز کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں عذاب کے اور کام پورا ہو چکے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ملت اسلامیہ کی طرف نہیں آتے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا عذاب نازل کر دے یا عذاب کے فرشتے ان پر نازل ہو جائیں تو پھر جو ہے یہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ اتنی واضح دلیلوں اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کو آیات دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث فرمائے۔ یہ ایک واحد ایسی قوم ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم کے اندر آئے ان کی ہدایت کے لیے، اور اللہ عز و جل نے ان انبیاء کی نبوت کی دلائل کے لیے، ان کی صدق کے لیے جو ہے وہ بہت سارے معجزات بنی اسرائیل کو دکھائے، لیکن یہ پھر بھی بار بار اللہ عز و جل کے احکامات کی نافرمانی کیا کرتے۔ اور آیتیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ عز و جل نے توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے حوالے سے نازل کیں، انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نعمتیں بدل دے تو اللہ عز و جل سخت عذاب والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا وتقبل دعاء۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔